دیکھیں پھر میں نے وہی کہا کہ مجبوری کی غداری کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے. غداری کی کیا دلیل ہے؟ آپ ہیلے بہانے کر کے غداری کی دلیل کریں گے پھر یہ جائیں نا اپنے حلقوں میں. پہلے بھی مریم نواز کہہ چکی ہے کہ لوٹوں کی جگہ باتھ روم میں ہوتی ہے، تو مزید اگر انہوں نے لوٹے جمع کر لیے تو اپنی سیاست کو انہوں نے ختم کیا ہے، اپنی انہوں نے بقا کو ختم کیا ہے، اپنے خاندانوں کے اوپر انہوں نے ضرب لگائی ہے. اپنے علاقوں میں جائیں گے تو ان کو پتہ چلے گا. بات یہ نہیں ہے کہ صرف علی امین گنڈا پور سخت وہ دے گا، عوام ان لوگوں سے احتساب کرے گی. اور دیکھیں یہ بڑی عجیب بات ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ جب بھی ایوان میں آپ کو لوگ چاہیں گے، آپ لوگوں کی کوئی مجبوری کا فائدہ اٹھائیں گے. میں اس طرح کی سویپنگ سٹیٹمنٹ نہیں دے سکتی ہوں کہ کسی کی کیا مجبوری ہے، لیکن میں یہ کہہ رہی ہوں کہ غداری کی کوئی دلیل نہیں ہے. نام لے کے میں کیا بات کروں کہ فلانے نے. دیکھیے کمزور پڑنے کا موقع ہے نا. کوئی اولاد کے ذریعے بلیک میل ہو جاتا ہے، کوئی ویڈیوز کے ذریعے بلیک میل ہو جاتا ہے، کوئی کاروبار کے ذریعے بلیک میل ہو جاتا ہے، کوئی خاندان کے ذریعے بلیک میل ہو جاتا ہے، کوئی اپنی سیاسی بقا کے لیے بلیک میل ہو جاتا ہے. لیکن پھر وہی بات ہے نا، غداری کی دلیل دیں گے. غداری کی تو کوئی دلیل نہیں ہے نا. آپ نے فرم ہو کے کھڑے رہنا. اس کے مقابلے میں آپ عادل بازئی کو دیکھیں نا، نوجوان لڑکا 27 سال اس کی عمر ہوگی. آپ دیکھیں اس کے گھر کو مسمار کیا گیا، اس کی بلڈنگز کو مسمار کیا گیا، اس کے کاروبار کو تباہ کیا گیا. لیکن وہ نوجوان لڑکا اپنے نظریے سے نہیں ہٹا. نظریے کی قیمت نہیں ہوتی ہے، نظریے کی قیمت پاکستان تحریک انصاف چکا رہی ہے. میں سمجھتی ہوں کہ آپ دیکھیں اب تو اسلام آباد آتے ہوئے بھی یقین کرو لوگوں کو خوف آتا ہے. پتہ نہیں کون کب کس وقت کسی کو آپ کو اٹھا لے. آپ کو نہیں پتہ چلتا ہے کہ کسی کی عزت محفوظ ہے کہ نہیں ہے. خان صاحب کی عزتدار بہنیں اس وقت ان کو جیل کے اندر رکھا ہوا ہے. میڈیا نے اس کو دیکھا. آپ سوشل ایکٹیوسٹ اور جو وی لاگرز وہ وہاں پہ موجود تھے. ان کے ہاتھ میں کون سا ہتھیار تھا؟ خان صاحب کی عزتدار بہنوں کے ہاتھوں میں کون سا موب لے کے وہ کھڑی ہوئی تھی؟ کیوں ان کو جو ہے وہ سزا دی گئی ہے؟ ان کے خان صاحب کی بیگم صاحب کو کیوں سزا دی گئی؟ تو اسلام آباد تو سوری ٹو سے میرا ملک ہے، میرا کیپٹل ہے، لیکن اسلام آباد تو خوف کی علامت بن چکا ہے. کچھ نہیں پتا کہ آپ کو کوئی کہاں سے اٹھا لے اور آپ کو جو ہے وہ غائب کر دے، پھر آپ سے اپنی مرضی کی فیصلہ.